الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانِ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری 2 نشستیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں. اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین کو خاص ذمہ دار ٹھہرایا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر آگے اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ جانور کا بچہ کبھی کان کٹا ہوا تم نے پیدا دیکھا؟ پیدا ہونے کے بعد ہی لوگ اس کے کان کاٹتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی پیدائشی اعتبار سے کسی کو سیاہ اور کالا دل دے کر پیدا نہیں کرتا، بلکہ رب ذوالجلال ہر کسی کو اجلا اور منور دل عطا فرما کر پیدا فرماتا ہے. پھر آگے اس کی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اثرات ماں باپ کے ہوتے ہیں، اور ماں باپ میں بھی زیادہ اثرات ماں کے ہوتے ہیں. چونکہ تعلیم و تربیت کے لیے زیادہ وقت ماں ہی کو ملتا ہے جس کی گود میں بچہ پرورش پاتا ہے. اب اس سلسلے میں مزید باتیں عرض کرنے سے پہلے 2 روایتیں آپ کو بتاؤں جس سے آپ کو ذہن نشی کرا سکوں کہ واقعی میں اولاد کی تربیت، ان کی نشو و نما اور ان کی پروان اور دینی دنیاوی سانچے میں ان کو ڈھالنے میں ماں کا کیا کردار ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹکانے کے لیے لے جا رہے تھے. اس کو پھانسی کی سزا ہوئی، اور جب اس کو لے جانے لگے اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، اس نے کہا کہ مجھے اپنی ماں سے ملاقات کرنی ہے. اور پھر جب اس کی ماں کو لایا گیا تو وہ ماں سے ملنے کے لیے قریب گیا تو ماں کے کان اور ناک اس نے نوچ ڈالے، اور اس نے ماں پر جھپٹ مار کر کے یوں اس کو تکلیف دی. لوگوں نے ماں سے اس کو علیحدہ کرنے کے بعد اس کو ڈانٹا، اس کی سرزنش کی اور کہا
پھندے پر جا رہا ہے اور یوں ماں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے اس پھندے تک پہنچانے والی میری ماں ہی ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا بچپن میں چھوٹی موٹی چوری کر کے آتا تھا تو میری ماں اس چوری پر میری حوصلہ افزائی کرتی تھی اور مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی منع نہیں کیا، مجھے کبھی مارا نہیں، کبھی سزا نہیں دی، یہاں تک کہ ماں کی خاموشی بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں جرم کی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج مجھے اس جرم نے پھندے تک پہنچا دیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہیں، آج بچپن میں بچے اسکول میں، مدرسے میں، اپنے دوستوں میں کوئی ایسی حرکت کر کے گھر آتے ہیں تو کیا ماں باپ آج ان کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ نہیں تم نے آج کسی کو گالی دی ہے تو یہ تم نے غلط کیا ہے، تم کسی کے بیٹے کو بیٹی کو مار کے آئے ہو تو تم نے غلط کیا ہے، تم کسی کا چرا کر لے کے آ گئے ہو یہ تم نے غلط کیا ہے؟ بہت کم ایسے ماں باپ ہوں گے جو گناہوں پر ان کی سرزنش کرتے ہوں۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تختہ دار پر پہنچ رہا ہوں تو یہ جرم کی دنیا میں میری ماں نے مجھے اس کی طرف آگے بڑھایا ہے، چونکہ اس نے نہ جرم سے مجھے روکا بلکہ حوصلہ افزائی کی۔ جہاں ایک طرف یہ واقعہ ہیں، وہیں پر تابعین کی تاریخ میں یہ روشن کردار بھی موجود ہیں کہ سیدنا ابو عبد الرحمن الفروخ رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں، خلافت بنی امیہ میں جنگ اور جہاد پر جانے کا اعلان ہوا تو یہ جانے لگے اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ صندوق لکڑی کا ہے، اس میں 30,000 سونے کی اشرفیاں ہیں، اگر میں واپس آ گیا تو یہ میں استعمال کروں گا اور اگر میں نہ آ سکا تو یہ پیسے تیرے پیٹ سے لڑکا یا لڑکی جو بھی پیدا ہو اس کی تربیت میں خرچ کر دینا۔ یہ کہہ کر کے ابو عبد الرحمن الفروخ چل پڑے۔ سال 2 سال یہاں تک کہ 27 سال گزر گئے اور انہیں واپس آنے کا موقع نہ ملا۔ 27 سال کے بعد جب وہ مدینے میں داخل ہوئے تو گھوڑے پر سوار تھے، تلوار کمر میں لٹک رہی تھی، ہاتھ میں نیزہ تھا۔ گھر دروازے پر آئے تو نیزے کی انی سے دروازہ انہوں نے کھولنا چاہا تو اندر سے ایک جوان باہر آیا اور اس نے کہا کہ کون ہو اور کیوں ہمارے گھر میں بلا اجازت آنا چاہتے ہو؟ تو اس گھوڑے پر سوار شخص ابو عبد الرحمن الفروخ نے کہا کہ یہ مکان میرا ہے، تم کون ہو جو میرے مکان میں بیٹھے ہوئے ہو اور قبضہ کیے ہوئے ہو؟ یہاں تک کہ بات بہت آگے بڑھی اور وہ جو گھر میں نوجوان تھا وہ کوئی معمولی نہیں تھا، وہ 27 سال کی عمر میں مدینے کا ایک بڑا عالم فقیہ اور محدث بن چکا تھا، جن کا نام امام ربیعۃ الرائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں جو میرے گھر میں آنا چاہتے ہیں؟ یہاں تک کہ وہ امام ربیعۃ الرائے اس درجے کے امام تھے کہ امام مالک بھی ان کے شاگرد، سفیان ثوری بھی ان کے شاگرد، سفیان بن عیینہ بھی ان کے شاگرد، بڑے بڑے جلیل القدر محدثین ان کے شاگرد۔ جب ان کے استاد سے کوئی تکرار کر رہا تھا تو دوڑ کے آ گئے اور کہا کہ ہمارے استاد صاحب سے آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہا میں لڑ نہیں رہا، یہ میرا اپنا گھر ہے، میں ابو عبد الرحمن الفروخ ہوں اور 27 سال بعد پلٹ کر گھر آیا ہوں۔ تو جب انہوں نے اپنا نام بتایا کہ فروخ ہیں تو ان کی بیوی نے پردہ ہٹا کر دیکھا اور پھر بیٹے سے کہا بیٹا لڑو نہیں، یہ 27 سال بعد تمہارے والد صاحب گھر تشریف لائے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے سینے لگے، خوب روئے۔ اس کے بعد ابو عبد الرحمن الفروخ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ وہ جو 30,000 سونے کی اشرفیاں آپ کو دے کر گیا تھا وہ کہاں ہیں؟ کہ عصر کی نماز کا وقت ہے، آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے آئیں، پھر میں وہ
خزانہ آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے مسجد نبوی میں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، چہرے پر چادر ڈالی ہوئی ہے اور بڑا عالمانہ لباس، وقار والا لباس پہنا ہوا ہے، اور سلام پھیرتے کی جب وہ مسند پر بیٹھا تو ہزاروں طلبہ، بڑے بڑے بزرگ بھی اس کے سامنے گردن جھکا کر بیٹھ گئے اور درس حدیث لینے لگے، سرکار کے فرامین سننے لگے۔ تو انہیں پتہ نہ چل سکا کہ یہ نوجوان کون ہے، مگر انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا۔ وہ ساتھ والا بھی نہیں جانتا کہ یہ انہی کا بیٹا ہے، اور وہ خود بھی نہیں جانتے یہ میرا بیٹا ہے مسند پر بیٹھا ہوا۔ انہوں نے پوچھا اپنے ساتھ والے سے، یہ کون نوجوان ہے جس کی اتنی بڑی شان ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں یہ ابو عبد الرحمن الفروخ کا بیٹا امام ربیعۃ الرائے ہے؟ تو ابو عبد الرحمن الفروخ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر درس سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر گئے تو بیوی نے کہا کہ تمہیں وہ 30,000 سونے کی اشرفیہ چاہیے یا تمہیں وقت کا یہ محدث چاہیے؟ دونوں میں تمہیں کیا چاہیے؟ کہا 30,000 نہیں، 30 لاکھ سونے کے سکے ہوں تو مجھے اس کے مقابل میں یہ محدث زیادہ پسند ہے۔ کہا پھر میں نے آپ کی حلال کی وہ رقم جو تھی میں نے آپ کے اس بیٹے کو سنوارنے میں، تربیت میں لگا دی ہیں۔ تو کہا ایک وہ ماں تھی کہ بیٹا پھانسی پر لٹکنے جا رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں کی وجہ سے میں مجرم بناؤں، اور کہاں امام ربیعۃ الرائے رضی اللہ تعالی عنہ جن کو شوہر کی غیر موجودگی میں 27 سال تک شوہر کی جدائی، اور اتنے لمبے عرصے جدائی کے باوجود اس ماں نے بیٹے کی کیسی تربیت کی، علماء کو تحفے دیے، علماء کو نذرانے دیے، علماء کی خدمتیں کی، میرے بیٹے کو پڑھاؤ، میرے بیٹے کو نبی کے دین کا علم دو، یہاں تک کہ وہ پیسے خرچ کیا ہوئے، اللہ نے دنیا کی چھوٹی رقم کے بدلے ماں کی تربیت کے زیر اثر ان کے بیٹے کو وقت کا بڑا محدث بنا دیا۔ تو اتنا عظیم رول ہوتا ہے ماؤں کا اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ اب یہ صرف باتیں کرنے سے باتیں نہیں ہوگی، ہماری عادتیں بھی اب کچھ ایسی بن گئی ہیں کہ ہم بس سن کر کے کانوں کی لذت دے کر خوش ہونے کے عادی ہو گئے۔ پریکٹیکل میدان میں کون اترتا ہے؟ کون ان باتوں کو سن کر کے آگے یہ چاہتا ہے کہ ہاں چلو بھائی میں نے عورت کے حوالے سے یہ بات سنی تو میں آج جا کر اپنی بیوی کو یہ بتاؤں گا کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہمیں تو گیٹ نکلتے ہی بات بھی بھول جاتے ہیں، ہم آگے جا کے ہم کیا بتائیں گے۔ تو یاد رکھو ایسے پاکیزہ معاشرہ جنم نہیں لے گا جب تک کہ ہم اس کے بارے میں ایکٹیو اور متحرک اور فعال نہیں ہوں گے۔ ہمیں اس بارے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں میں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضور کا تربیت کا انداز کیا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے تربیت کے شارٹ میں 80 سے زیادہ اصول لکھے ہیں کتاب میں، 80 سے زیادہ باتیں، اور میں چاہوں گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ علامہ شبیر پٹیل صاحب کے ذریعہ اس کو گجراتی کرا کے ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے، تاکہ لوگوں کو کم از کم سن کر یاد نہ رہے تو کاغذ میں پڑھ کر کے تو یاد رہے کہ بیٹے کی آگے تربیت کیا کرنی ہے۔ تو اس کا وقت نہیں ہے، لیکن میں یہ سرکار کا فرمان آپ کو سناتا ہوں، اس کو اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معه غلام، سرکار نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ساتھ بچہ ہے، لڑکا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لڑکے سے کہا من ھذا، یعنی عام طور پر تو باپ کو پوچھا جاتا نا جو بڑا ہو کہ یہ تیرے ساتھ چھوٹا کون ہے، مگر یہ تربیت مصطفیٰ کا انداز ہے کہ سرکار بیٹے سے پوچھ رہے کہ من ھذا، یہ تیرے ساتھ بڑا جو ہے وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی، یہ میرے والد محترم ہیں، میرے ابا جی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا فلا تمشی امامہ، اے بیٹے
جب چلنے کا وقت آئے تو کبھی بھی اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، کبھی اپنے باپ سے آگے نہ چلنا۔ اور یہ جو سرکار بتا رہے ہیں اصول، یہ اگرچہ کسی کا باپ ان پڑھ ہو، عام سا انسان ہو، لا علم ہو، کوئی غوث نہیں، قطب نہیں، کوئی بڑا عالم نہیں، مگر جس کا باپ ہے اس کا تو وہ باپ ہی ہے۔ بحیثیت باپ قرآن میں نے جہاں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اپنی عبادت کے بعد ساتھ ہی میں اللہ نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا بھی فوراً حکم عطا فرمایا ہے۔ تو جس کا باپ ہے اس کے لیے وہ ہر حال میں قابل احترام ہے، قابل عزت ہے کہ اس کا احترام کریں۔ سرکار نے فرمایا فلا تمشی اماما، چلنے میں دھیان رکھ، تیرے والد صاحب کے ساتھ تو آیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ والد صاحب ساتھ ہے تو آگے چلے وہ پیچھے چلے۔ فلا تمشی اماما، اپنے والد صاحب کے آگے نہ چلنا۔ ولا تستتب لہو، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے والد کو گالی دی جائے، کبھی ایسا کام نہ کرنا، یعنی تو کسی کے باپ کو گالی نہ دینا تاکہ کوئی تیرے باپ کو گالی نہ دے، یا کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے تیرے باپ کو تجھے گالی دینی پڑ جائے۔ فلا تستتب لہو، اور آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی جگہ ایسا مسئلہ ہو کہ چلتے چلتے بیٹھنا مقصد ہو تو سرکار نے فرمایا ولا تجلس قبلہ، بیٹھنے کی باری آئے تو اپنے والد صاحب سے پہلے نہ بیٹھ جانا، ان کو پہلے بیٹھنے دینا پھر تمہیں بیٹھنا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تدعوہ باسمہ، اور کبھی اپنے باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارنا۔ یہ سارے آداب خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ آج معاشرے میں ہم جب احترام کے معاملے میں برتاؤ کرنا چاہتے ہیں تو علماء کرام ہو، پیران طریقت ہو، مشائخ ہوں، تو ہم ان کے آگے نہیں چلتے ہیں اور ان کی دستبوسی کرتے ہیں، اور وہ اگر ہمارے گھر یا کسی اسٹیج پر آئے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ نہیں بیٹھتے دوسرے نہیں بیٹھتے۔ تو یہ بھی ضروری ہیں، اور یہ بھی بندے کے لیے نائب رسول اور آل رسول کے احترام میں ضروری چیزیں، مگر ماں باپ کے احترام کے لیے قرآن میں صراحتاً حکم آیا ہے، ماں باپ کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صراحتاً حکم دیا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ اور ساتھ میں چل رہے گو تو آگے نہ چلو، ہاں اگر کوئی ضرورت ہے اور باپ نے خود کہا اور ایسا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بات الگ ہے، مگر عام انداز میں باپ سے آگے نہ چلو، اور پھر بیٹھنے کی باری آئے تو ان سے پہلے نہ بیٹھو، اور پکارنے کی باری آئے تو اپنے والد کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارو، قبلہ والد محترم، ابا جی، ابا حضور، اس طریقے کے نام سے آپ والد کو پکاریں۔ تو ہمارا دین ایسا دین نہیں ہے کہ ہمیں صرف نماز کا ہی طریقہ بتایا ہو کہ تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ ہمارے دین نے تو پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے کے ہر طریقے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور پھر یاد رکھنا، یہ جو کبھی ماں باپ سوچتے ہیں کہ چونکہ اگرچہ دین یہ کہہ رہا ہے مگر میری اولاد کا بھلا اس لیے میں یہ کروں گا، دین والی بات پر عمل نہیں کروں گا۔ کئی لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ چونکہ میں اپنی اولاد کو عزت دار دیکھنا چاہتا ہوں، ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور دین جو کہتا ہے اس پر عمل کرنے میں میرے ٹارگٹ پر میری اولاد نہیں پہنچے گی، تو یاد رکھنا ہزاروں ماں باپ مل کر کے اپنی اولاد سے وہ پیار نہیں کرتے جو نبی اپنے امتی سے پیار کرتے ہیں، اور سرکار کا بتایا ہوا سارا حکم ہمارے لیے، ہمارے اولاد، ہمارے بیوی بچوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بس ہمیں تو ایک ہی ضرورت ہے، آنکھیں بند کر کے حضور کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، حضور ہم نے سنا اور ہم نے گردن جھکا دی، ہم نے سنا اور گردن جھکا دی، ہم نے سنا اور حکم مان لیا۔ تو اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔
اب ایک وظیفہ میں آج عرض کرتا ہوں، دوسرے دو وظیفے آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد نافرمان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے دین کے ماحول میں لائے، تو اس کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی یہ آیت ہیں، اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ نافرمان اولاد بھی اللہ کے حکم سے فرما بردار ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی ماحول میں اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔